جو روایت لوگوں کے درمیان پیش کی جا رہی ہے کہ لا عدوہ، کوئی بھی مرض متعدی نہیں ہوتا، دوسروں کو لگتا نہیں، کنٹیجس نہیں ہوتا، اور دوسری روایت پیش کی جاتی ہے لا یعدی شیء شیئا، کوئی بھی چیز نکرہ یعنی کوئی بھی چیز متعدی نہیں ہوتی، اپنی وبا دوسروں کو نہیں لگاتی۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ محدثین نے جب اس حدیث کو مختلف الحدیث کے زمرے میں شامل کیا، اس پر بحث کی، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدثین نے اس کے بالمقابل دوسری روایات کو لا کر تعارض دور کیا، تو پھر اس زمانے میں یہ کہنا کہ یہ مختلف الحدیث نہیں یا اس سے کوئی دوسری روایت نہیں ٹکراتی ہے، یہ سیدھے سیدھے لا علمی ہے، جہالت ہے، کیونکہ اس سے جانوں کے ساتھ کھلواڑ ہے، اپنی جانوں کے ساتھ بھی، اوروں کی جانوں کے ساتھ بھی۔ یقیناً کوئی بھی مرض متعدی نہیں ہوتا۔ کس معنی میں نہیں ہوتا؟ یعنی زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ مرض فی نفسی ہی بذات خود اللہ کے حکم کے بغیر متعدی ہو سکتا ہے، تو اس کی نفی کی گئی۔ موجودہ دور میں کوئی بھی مرض متعدی نہیں ہو سکتا، یعنی جیسے امراض، جراثیم پوشیدہ رہتے ہیں، بہت ہی چھوٹے رہتے ہیں، نظر آنے والے نہیں رہتے، آپ کے پاس قوت مدافعت ہے، لیکن آپ امراض لے کر کسی اور کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس امیونٹی کمزور ہے اور انہیں مرض لگ رہا ہے۔ تو میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ نے شرعی تفسیر اس ناحیے سے بھی کی کہ آدمی کو پتہ نہیں کہ کیسے مرض متعدی ہو رہا ہے۔ موجودہ دور میں حالات کے پیش نظر اس کی ایک شرح یہ بھی کی گئی ہے۔ تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، یعنی بنفس نفیس، بذات خود، اللہ کے حکم کے بغیر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کبھی صحت مند آدمی سے مریض کے ملنے کو سبب بناتا ہے مرض کے منتشر ہونے کا۔ اللہ کے حکم سے یہ چیز ممکن ہے۔ اسی لیے لا عدوہ یا لا یعدی شیء شیئا کے بالمقابل محدثین نے دوسری روایات پیش کی، کہا کہ جذامی سے آپ ایسے بھاگو جیسے آپ شیر سے بھاگتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذامی کو دیکھا تو کہا، جو بیعت کے لیے آ رہے تھے، کہا آپ چلے جاؤ، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یعنی بالواسطہ بیعت ہو گئی، دور سے بیعت ہو گئی، فاصلے کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھینکتے وقت کپڑے کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے ناک کو ڈھانک لیا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کے آداب ہے جو آج احتیاط برتنے پر حکومتیں یا پھر سائنسی تحقیقات کے شعبے ابھار رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور یہ فرمان لا یورد ممرض علی مصح، کسی بھی بیمار کو صحت مند کے پاس نہیں لانا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ سب احادیث اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہمیں بد عقیدگی سے بچنا چاہیے، یعنی امراض بنفس نفیس متعدی نہیں ہوتے، لیکن اللہ بیمار کے صحت مند سے ملنے کو مرض لگنے کا سبب بنا سکتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدثین کی تعلیمات۔ اور شاید ہم اس حدیث کو بھی فٹ کر سکتے ہیں شاید، جس میں اگر ایک جگہ اگر وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہ شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کو نہ جائے، اور اگر وہاں سے آدمی یہاں نہ آئے۔ حالانکہ متعدی بیماری خود بخود منتقل نہیں ہوتی، لیکن اسباب کے ذریعے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ جیسے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی کے آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مرض کے متعدی ہونے کا سبب بنا سکتا ہے۔ بالکل، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم شیخ۔